معزز سامعین، اپنے دور کے ذہین اور قابل وکیل نعیم بخاری اور پاکستان کی انتہائی خوبصورت گلوکارہ طاہرہ سید کا گھر کیسے ٹوٹا، ان دونوں میں طلاق کروانے میں کس کا کردار تھا، یہ آج کی اس کہانی میں دھرتی وائس کا موضوع رہیں گے۔ 80 کی دہائی کے آخری سال چل رہے تھے۔ پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا وکیل اپنی خوش لباسی، جاذب نظری، خوش گفتاری، حاصر جوابی اور حس مزاح کی وجہ سے اپنی وکالت کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹیلی ویژن کے پروگراموں پر اپنے جلوے دکھا رہا تھا۔ اسی دور میں پاکستان کی ایک منجھی گلوکارہ ملکہ پکھراج کی بیٹی طاہرہ سید اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی سرائی جیسی گردن اور اپنے حسن سے دیکھنے اور سننے والوں کو محصور کرنے لگ گئی تھیں۔ اپنے چند ہی گانوں سے طاہرہ سید ناظرین اور سامعین کے دلوں میں گھر کر گئیں، لیکن طاہرہ سید کے دل میں گھر کرنے والی خوبصورت شخصیت نعیم بخاری تھے۔ یہ دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ نعیم بخاری نے اپنے مزاحیہ باتوں سے طاہرہ سید کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے۔ انہوں نے طاہرہ سید کو شادی کا پیغام بھیجا، جس پر طاہرہ سید نے اپنے والدہ ملکہ پکھراج سے بات کی۔ گلوکارہ ماں بیٹی نے نعیم بخاری کی شخصیت، ان کی ابھرتی ہوئی شہرت اور ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں طاہرہ سید اور نعیم بخاری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ دونوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی۔ سامعین نے سلسلے میں چند ہولناک انکشافات سنی۔ اگر آپ کی جوانی 90 کی دہائی میں لاہور میں گزری ہے تو پھر آپ نے لاہور میں عروج پانے والے ایک بہت مشہور معاشقے کی کہانی ضرور سن رکھی ہوگی۔ یہ معاشقہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تھا، جس کی وجہ سے نعیم بخاری کا گھر تباہ ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم طاہرہ سید کے زلفوں کے ایسے اسیر ہوئے کہ اپنی حیثیت، طاقت، پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے غزلیں سننے کے بہانے ان کو پی سی بوربن میں بلاتے تھے اور پھر وہاں غزلیں سننے کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا۔ عنایتوں اور مہربانیوں کا یہ سلسلہ صرف یہاں تک نہیں رکا، بلکہ 1991 میں مری چیئر لفٹ کا ٹھیکہ طاہرہ سید کو دے دیا گیا، جو کہ ان غزلوں کا انعام تھا جو وہ سنایا کرتی تھی۔ مشہور اینکر پرسن نجم سیٹھی نے آن ریکارڈ رپورٹ کیا کہ نواز شریف سینیٹر سیف الرحمان کے ذریعے اس کی کمپنی ریڈکو کے ذریعے طاہرہ سید کو 10 لاکھ روپے بینک ٹو بینک ٹرانسفر کیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ کا بچپن لاہور میں گزرا ہے اور آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہے تو پھر آپ یقینی طور پر یہ بھی جانتے ہوں گے کہ لاہور کے مشہور کلمہ چوک کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ یہ کلمہ چوک اسی مشہور معاشقے کی یاد میں بنوایا گیا۔ سامعین، نواز شریف نے طاہرہ سید سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا تو ان کی دولت، ان کے پاس موجودہ حکومت کے چکا چوند نے طاہرہ سید کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ انہوں نے اس اظہار محبت پر اعتراض تو نہیں کیا، لیکن کمزور سے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کی کہ بھلا ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہوگا، جس پر میاں نواز شریف نے حسین گلوکارہ کو بہلایا اور پھسلایا کہ وہ نعیم بخاری سے طلاق لے لیں، اس کے بعد نواز شریف ان سے شادی کریں گے اور وہ ملکہ بن کر محلوں میں راج کریں گی۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور متوسط گھرانے کی گلوکارہ اس جھانسے میں آ گئی اور یوں طاہرہ سید نے دولت کی ریل پیل، عالی شان بنگلوں، گاڑیوں اور جائیداد کے سبز باغ دیکھ کر نعیم بخاری سے طلاق لے لی۔ نواز شریف نے گلوکارہ کا گھر برباد کرنے کے بعد ان سے شادی نہیں کی، لیکن اپنا دل بہلا کر ایک گزرے ہوئے خیال کی طرح فراموش کر دیا۔ جب اس معاشقے کی خبر نواز شریف کے گھر پہنچی تو کلثوم نواز نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور نواز شریف کو اپنے گھر اور سیاسی زندگی کے لیے طاہرہ سید سے فاصلہ اختیار کرنا پڑ گیا اور عیش و عشرت اور وقت گزاری کے اس شوق نے 2 زندگیاں تباہ کر دیں۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری میں اب کوئی تعلق ہے نہ رابطہ، بچے صرف اپنی والدہ سے ملنے جایا کرتے ہیں۔ ان کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا اور ان کو نہ صرف ایک وفادار بیوی سے محروم ہونا پڑا بلکہ اپنے بچوں سے دوری کا عذاب بھی سہنا پڑا۔